ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے شب برات کی فضیلت اور اس کے اعمال کو بیان کروں گا، تاکہ جو لوگ اس مبارک رات میں نیک اعمال کرنا چاہیں اور اس کی فضیلت کو پانا چاہے وہ اس پر عمل کر سکیں۔ عام طور سے جب شب برات اور شب قدر آتا ہے تو لوگ علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بہت سے علماء کرام یوٹیوب، فیس بک اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے وہ چھوٹی چھوٹی کلپس کے ذریعے مسلمانوں کو یہ چیزیں بتاتے ہیں تاکہ لوگ بسہولت آسانی سے اس پر عمل کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ شب برات ہے کیا۔ شب برات، شب یہ فارسی لفظ ہے جس کا معنی ہے رات، اور براءت کا معنی ہے بری ہونا اور قطع تعلق ہونا۔ تو شب برات کا مطلب بری ہونے اور گناہوں سے قطع تعلق کرنے کی رات۔ یہ رات بہت ہی فضیلت کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں مسلمانوں کو خاص طور سے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور نوازتا ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اپنا خاص کرم نازل فرماتا ہے، انعام و اکرام نازل فرماتا ہے اپنے بندوں پر، اور یہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو 15ویں رات ہے، شعبان کی جو 15ویں رات ہے، وہ بڑی فضیلت کے حامل ہے۔ احادیث سے بھی ثابت ہے اس کی فضیلت، اور ہمارے بزرگان دین نے بھی بیان فرمایا ہے، اور کچھ اعمال اس رات کے مقرر ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز عصر آفتاب ڈوبنے کے وقت، یعنی سورج ڈوبنے کے وقت باوضو ہو کر 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھے: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 40 مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے 40 سال کے گناہ معاف فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اور ویسے بھی اس کی عادت ڈال لینی چاہیے، ہمیشہ یہ کلمہ انسان کو بولتے رہنا چاہیے: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر جب 15 شعبان کی رات آ جائے تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص کرم نازل فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے، رحم نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالی بخشش و مغفرت کا دروازہ بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو مغرب کی نماز ادا کر لینے کے بعد سے لے کر پوری رات یہ انتہائی بابرکت رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی
انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ قیام کرنے کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ شب برات کی رات زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں گزارے، اور پھر 15ویں شعبان کا دن یعنی رات گزرنے کے بعد جب دن آتا ہے تو اس دن روزہ رکھے خاص طور سے۔ کچھ اعمال، کچھ نوافل یعنی کچھ نفل نماز ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے بیان فرمایا ہے۔ ایک نماز کا نام ہے صلاۃ الخیر۔ یہ شب برات میں پڑھی جانے والی نماز ہے، صلاۃ الخیر نام ہے۔ وہ اس کے بارے میں جان لیں کہ شب برات میں 100 رکعات نفل نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھیں۔ ہر رکعت میں 2 رکعت کی نیت کرے اور ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھے اور 10 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھے، اور اس طریقے سے پورے 100 رکعات نماز ادا کریں۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ اس نماز کی بہت زیادہ برکت ہے۔ پہلے زمانے کے بزرگ یہ نماز جماعت سے ادا کرتے تھے اور بے شمار ثواب حاصل کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھ سے 30 صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ جو شخص شب برات کی رات یہ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نظر رحمت فرماتا ہے، اور ہر نظر کے بدلے اس کی 70 حاجات و ضروریات پوری فرماتا ہے۔ سب سے کم درجے کی حاجت مغفرت ہے، یعنی اللہ کی بخشش ہے، اللہ بخش دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن مقدام العجلی بیان کرتے ہیں کہ مجھے مروان بن محمد نے ایک کتاب دی، اس میں حضرت ابو یحییٰ علیہ الرحمہ سے مروی روایت ہے جس کی 30 سے زیادہ راویوں نے توثیق و تصدیق کی، اور وہ ہے جس نے شب برات میں 100 رکعت نماز میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہر رکعت میں 10 بار پڑھی، کہتے ہیں اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے خواب میں 100 فرشتوں کو نہ دیکھ لے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے دوزخ سے دور رکھتے ہیں، 30 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے دشمنوں کی چالوں سے، مکر و فریب سے بچاتے ہیں۔ تو یہ بہت سی کتابوں سے ثابت ہے۔ یہ الخلال ایک کتاب کا نام ہے، اور تفسیر کشاف میں بھی ہے، تفسیر کبیر رازی میں بھی ہے۔ تو بزرگان دین نے بے شمار اس صلاۃ الخیر کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ لوگوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ شب برات کو لوگ لہو و لعب میں، کھیل کود میں، برائی میں
اور پٹاخہ وغیرہ چھوڑنے میں نہ گزاریں، بازاروں میں نہ گزاریں، بلکہ پوری رات، بلکہ جہاں تک ہو سکے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں اور نماز پڑھنے میں گزارے، تلاوت میں گزارے۔ ایک نماز تو میں نے بتایا صلاۃ الخیر، 100 رکعت نماز ہے نا، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اور ایک نماز اور ہے، اس کی بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 15 شعبان کی رات 14 رکعات نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد تشریف فرما ہوئے اور 14 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین آخر تک آپ نے پڑھا، اور 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 14 مرتبہ سورہ فلق پڑھا، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق یہ والی صورت، 14 مرتبہ سورہ ناس پڑھا یعنی قل اعوذ برب الناس، پھر آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخری آیت تک مکمل آیت آپ نے تلاوت کی، اور 1 مرتبہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 کی تلاوت کی، اور وہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فراغت پانے کے بعد میں نے اس عمل کے بارے میں پوچھا جو میں نے آپ کو ادا کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اسی طرح کا عمل کیا جو آپ نے دیکھا ہے تو اس کے لیے 20 مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اس شخص کے لیے 20 مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر اس دن صبح روزہ بھی رکھے تو وہ اس کے لیے ثواب میں 2 سالوں کے روزوں کی طرح ہے، 1 سال کے گزشتہ روزوں اور 1 سال کے آنے والے روزوں کے برابر۔ تو یہ 14 رکعت نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف اس میں بھی آپ 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے 14 رکعت نماز پڑھیں، اور جو ابھی بیان کیا گیا وہ اس طریقے سے، اسی ترتیب سے وہ چھوٹی چھوٹی جو چند صورتیں بیان کی گئیں اس کی تلاوت کرے، تو اس میں بھی بے شمار اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک امام حسن بن علی سے 15 شعبان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصے میں اپنے نانا جان یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میں ایک حصے میں کیا کرتا ہوں، درود شریف بھیجتا ہوں، اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یعنی اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیتا ہے
اس حال میں جب کہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ سے جب آدمی مغفرت طلب کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اسی حالت میں ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا ہے. اور تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وسجد وقترب، اور اس کا معنی ہے اے حبیب مکرم آپ سجدہ کیجئے اور قریب ہوتے جائیے. تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے اس مبارک عمل سے بھی امت مسلمہ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ شب برات کو کس طرح گزارے، یعنی اس مقدس رات میں کس طریقے سے عمل کرے. بہت آسان عمل ہے، اس کو میں ایک بار دہرا دیتا ہوں کہ رات کا 3 حصہ کریں، اور پہلے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، دوسرے حصے میں توبہ اور استغفار کریں، اور تیسرے حصے میں نمازیں پڑھیں. اور نماز بھی میں نے 2 طرح کی آپ کو بتائی. ایک تو یہ کہ 14 رکعت نماز پڑھے 2 رکعت کر کے، ہے نا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش کا طلبگار ہو. اور یا پھر صلاۃ الخیر پڑھے. صلاۃ الخیر میں نے بتایا 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ 2 رکعت کر کے پڑھے. ہر رکعت میں 2 رکعت کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے، اور پھر 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے. اس طریقے سے 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف 10 مرتبہ پڑھے. اس نماز کی بھی بے شمار فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. ہمارے بزرگان دین اکابرین اسی طرح عمل کیا کرتے تھے. اور پھر روزہ 15ویں شعبان کے دن کیا کریں، روزہ رکھیں. اس کی بھی بہت حدیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے. اور روزہ کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ پہلے یا بعد میں ملا لے. یعنی یہ کہ 14 شعبان کو بھی روزہ رکھے اور 15 شعبان کو بھی روزہ رکھے، یا یہ کہ 15 شعبان کو روزہ رکھے اور 16 شعبان کو روزہ رکھے. روزے کی تعلق سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ روزہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. تو میں اپنے اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں، آپ کی سنت پر عمل کر کے گزاریں، تو یقیناً مسلمانوں کو دین اور دنیا میں بے شمار بھلائیاں اور نیکیاں حاصل ہوں گی. میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میں تمام سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اکبری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کی جو نشریات ہے، اس میں جو شیئر کیا جاتا ہے، جو کلپس ہیں، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں.